اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، گواہی دینے والوں کی جماعت قطار در قطار کھڑی ہے. جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو آنکھوں کے سامنے مصطفیٰ کا نورانی جلوہ بھی ہے. کہنے والے بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء عرب کہتے ہیں کہ اگر اذان ہی دلوانی ہے کسی عربی سے دلوائیں، کسی فصیح اللسان سے دلوائیں، یہ وہ جن کی زبان سے شین کا کلمہ پوری طرح تلفظ کے ساتھ ادا نہیں ہو سکتا، یہ عجموں میں نہیں عربوں میں کھڑے ہیں، حبشہ کے اجنبی ہیں، سیاہ فام ہیں، اور پھر اس پر مستزاد یہ کہ تلفظ کبھی وہ معیار نہیں ہے جو ایک عرب کا ہوتا ہے، اعلی عرب کا، فصیح و بلیغ عرب کا. مگر کہا بلال غلام مصطفیٰ ہے، اس کی ادا خدا کو ایسی پسند ہے کہ اگر اسے روک دیا جائے تو سورج نہ نکلے، اگر انہیں روک دیا جائے تو طلوع سحر نہ ہو. وہی بلال ہے. محبت مصطفیٰ کی خیرات کیسے میں عطا ہوئی کہ پھر مدینہ چھوڑ کر نکل گئے. اذان دینے کا ارادہ نہ رہا، اذان دینے کی ہمت نہیں رہی. پوچھنے والے نے پوچھا اذان کیوں نہیں دی جاتی؟ کہا اذان کیسے بلال دے؟ بلال تو جب اذان دیا کرتا تھا، جب زبان سے نکلتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو سامنے آقا کے جلوے ہوتے تھے، زبان سے نام مصطفیٰ ادا ہوتا تھا، چہرے آقا کے، آنکھیں آقا کے بددعا چہرے کا تمام کیا کرتی تھی. اب جب زبان سے کلمہ نکلتا ہے، آگے وہ چمکتا ہوا بددعا چہرہ نظر نہیں آتا، تو بلال کی زبان ساتھ نہیں دیتی. اور یہ عاشق ہے کہ جب وہ چہرہ نہ ہو تو زبان کہنے کے لیے بھی ساتھ نہ دے. اور فرماتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ حضرت بلال تشریف لائے تو حضور کے پیارے نواسے حسنین کریمان میں سے دونوں نے یا حضرت امام حسین نے گزارش کی کہ آجا پھر اذان دے. مدینہ والے حضرت بلال راضی نہ ہوئے، مگر جب حضور کے شہزادوں کو دیکھا تو راضی ہو گئے، اس لیے کہ ان کو انکار نہ کر سکے. انہیں حضور کے دوش پر سوار انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. مصطفیٰ کی بارگاہ میں ان شہزادوں کے ناز اٹھاتے مصطفیٰ کو خود انہوں نے دیکھا. ساروں کو انکار، مگر ان شہزادوں کو کیسے انکار کریں جو اگر کھڑے ہو سامنے تو دونوں ہم شکل ہیں مصطفیٰ. آقا کی جھلک نظر آئے، سر سے ناک تک اور ایک میں ناک سے قدم تک آقا کی جھلک نظر آئے، دونوں ملے تو آقا کی جھلک مکمل نظر آنے لگے. ان شہزادوں کو کیسے انکار کریں؟ آپ کھڑے ہو گئے اور جب اذان شروع کی تو بے شک زبان وہی بلال کی ہے، ادائیگی وہی پرانی ادائیگی ہے جو دور مصطفیٰ کی ادائیگی. لیکن جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو مدینے کی گلیوں سے انسانوں کا ایک ہجوم امڑ آتا ہے، بلکہ مدینہ کی بستی کی چھتوں پر عورتیں چڑھ جاتی ہیں. پردہ نشین عورتیں باہر نکلا، بچے، بوڑھے، جوان، مرد و زن. ایک ازدحام بن گیا. کیا ہوا؟ آج پھر حضور کے مؤذن اذان دے رہے. عرصہ دراز کے بعد پھر سے اذان بلالی مدینہ کی گلیوں میں گونج رہی ہے. حضرت بلال اسی کیفیت کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہیں، پورا مدینہ گونجتا ہے. مدینے کی چھوٹی سی بستی، حضور کی بسائی ہوئی بستی جو آقا کی آمد سے یثرب کے بجائے مدینہ النبی بنی، اس بلال کی آواز سے گونجنے لگتی ہے. لوگوں پر ایک کیفیت آئی، اس لیے کہ فصاحت و بلاغت عرب والی نہیں، پر نکلنے والی صدا کی ایک ایک سانس میں محبت مصطفیٰ رچی بسی ہے. جو کیفیت و سادگی محبت کو دے سکتی تھی، وہ کیفیت بڑا سے بڑا ترنم نہیں دے سکتا. پھر آگے ہمت کرتے ہیں حضرت بلال اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. مدینے کی بستی میں ایک ہیجان ہے، ازدحام ہے، ہر آنکھ اشکبار ہے. چونکہ یہ دیکھنے والے بھی وہی ہیں جنہوں نے دور مصطفیٰ دیکھا. ابھی حضور کو پردہ کیے ہوئے کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، سب کی آنکھوں کے سامنے مدینے کا وہی منظر ہے کہ جب حضور موجود ہو
تو صحابہ دیوانوں کی طرح گلیوں میں پھر کر آقا کو تلاش کرے. اور وہ پہچانتے کیسے تھے کہ جس گلی سے مصطفیٰ گزرتے تھے اس گلی میں خوشبو ہوتی تھی اور آقا کی خوشبو ہر خوشبو سے جدا تھی. آقا کے پسینے مبارک کی خوشبو ہر خوشبو سے جدا, ہر عطر و چمیلی کے گلاب سے جدا. صحابہ خوشبو سے اندازہ لگاتے تھے کہ مصطفیٰ کس گلی سے گزرے, کس مقام پر ہے. جس کو مصطفیٰ کی یاد ستائے دیوانہ وار گھر سے نکلے مسجد نبوی میں تلاش کرے. اگر مسجد نبوی میں حضور جلوہ افروز ہیں تو وہیں پر جیسے پروانے شمع کے گرد گھومتے ہیں وہ بھی مثل پروانہ اس شمع مصطفیٰ کے گھومنے والے دیگر پروانوں کے ساتھ کہیں بیٹھ جائے. اور اگر مسجد نبوی میں نہ دیکھے تو پھر تلاش کرے کہ آقا کہاں جلوہ افروز ہے. آنکھوں کی پیاس بجھائیں, سب کی نظروں کے سامنے وہی منظر ہے, وہی کیفیت ہے. حضرت بلال اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ دیتے ہیں, لیکن جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو بلال کی آواز ختم ہو جاتی ہے. حضرت بلال کو غش پڑھتے ہیں, گر جاتے ہیں, اور اس لیے غش پڑھتے ہیں کہ مدینہ بھی وہی ہے, بستی بھی وہی ہے, گلی کوچے بھی وہی ہے, مکانات بھی وہی ہے, کم و بیش بسنے والے بھی وہی ہے. مگر جب بلال اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا لگائے اس وقت چہرے والدعا جو مسجد نبوی میں چمکتا تھا آج وہ والدعا کی چمک ظاہری مدینہ کی مسجد میں مسجد نبوی میں نظر نہیں آتی. اور بلال کو محبت کا عاشق ہے کہ اگر زبان سے نام مصطفیٰ ادا ہو تو آنکھوں سے دیدار کرتا ہے, آنکھوں کو دیدار نصیب نہ ہو تو زبان اس میں مصطفیٰ کہنے کا اور اذان دینے کا ساتھ نہیں دے رہی. یہ کیفیت ہے. اور بلال غش کھا کر گر پڑتے ہیں, ان سے اذان مکمل نہیں ہوتی. ایسی محبت کی خیرات صحابہ کرام نے اپنے آنے والی نسلوں کو بانٹی. آپ سمجھتے ہیں کہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان حرم, کیا یہ کہنے والے نے ویسے ہی شاعرانہ تخیل بیان کر دیا؟ وہ اور شاعر ہوں گے جو تصورات اور تخیلات کی دنیا میں گھوڑے دوڑائیں جن کا حقیقت کی دنیا سے تعلق نہ ہو. یہ شاعر ان شاعروں میں سے نہیں جو تصورات اور تخیلات اور ہواؤں میں کھو جائے. یہ شاعر تو وہ شاعر ہے جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ, جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ, جس کی جنت خلوت آقا کی سنت کے مطابق. ایسا شاعر جب کچھ کہتا ہے تو پیچھے قرآن اور حدیث کی قوت ہوتی ہے, آقا کے فرمان کی قوت ہوتی ہے, اور قرآن و حدیث کا نور ہوتا ہے جس سے وہ ایک روشنی اس کا رفع کرتے ہیں. جب کہا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان حرم, تو یہ تصورانہ خیال نہیں ہے بلکہ اس حقیقت کا اظہار ہے جو جماعت صحابہ میں مصطفیٰ سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کئی بار ہو چکا ہے. کئی بار صحابہ کرام اس حقیقت کا اظہار کر چکے ہیں کہ اگر کسی نے مصطفیٰ کا نام بھی بے ادبی سے لیا ہے تو وہاں کو چہرے دیکھ کر ہاتھ کٹے ہیں. یہاں ناموس محمد مصطفیٰ کی خاطر کٹانے والے صحابہ نے اگر کٹائی ہے تو اپنی گردنیں کٹا دی. جنگ یمامہ دیکھیں, جھوٹا مدعی نبوت مسیلمہ کذاب حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد سمجھتا ہے کہ موقع سنہری ہے, میری نبوت کا ستارہ چمکے گا, اب مجھے نبی بنانے سے کون روک سکتا ہے. بزام خیش یہ تصور کرتا ہے کہ نعوذ باللہ جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ تو ہٹ گئی, اب میری نبوت کے آگے کون بل باندھے گا. میرے قبیلے کے 60,000 جوان میرے ساتھ ہیں, تلوار بردار نیتا بردار جوان میرے ساتھ ہیں, اب میرے آگے بند کون باندھے گا.
میری جلال والی